ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه۔ أو یا کالذی جیسا کہ وہ شخص، کا جیسے، الذی وہ شخص، او کالذی یا جیسے وہ شخص، مر جس کا گزر ہوا، علی قریہ ایک بستی پر، او کالذی مر علی قریہ یا وہ شخص جس کا ایک بستی پر گزر ہوا، وہی اور وہ بستی خاویتن گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر۔ عروش عرش کی جمع ہے، چھت کو بھی کہتے ہیں۔ علی عروشہا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ قال تو فرمانے لگے، انا کیسے، یحیی زندہ فرمائیں گے، ہذہ اس بستی کو یعنی بستی والوں کو، اللہ اللہ تعالی، بعد موتہا ان کی موت کے بعد۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی موت کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ فَأَمَاتَهُ تو ان کو موت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ فَأَمَاتَهُ اللہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، 100 عام 100 سال، 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ ثم پھر بعثہ انہیں زندہ فرمایا۔ قال پوچھا، کم کتنا، لبستہ آپ رہے، کم لبستہ کتنی دیر آپ رہے۔ قال کہنے لگے، لبستو میں رہا، یومن ایک دن، او یا بعض یوم ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ قال لبثت یوما او بعض یوم وہ کہنے لگے کہ میں غالباً سویا رہا ہوں شاید، اور ایک دن یا آدھا دن ایسے ہی لگتا سویا رہا ہوں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ لبثت آپ اس حالت میں رہے، 100 عام 100 سال تک، آپ 100 سال تک اسی حالت میں پڑے رہے۔ فانظر دیکھیے، الی طرف، طعامک طعام کھانا، کا اپنے کھانے کو دیکھیے، وشرابک شراب پینا، اور اپنے پینے کو دیکھیے، اپنا کھانا پانی دیکھیے۔ لم یتسنہ لم نہیں، یتسنہ خراب ہوا، لم یتسنہ وہ خراب نہیں ہوا۔ ویسے یتسنہ کا معنی بدبودار ہو جانا، کھانے میں پڑا رہا ہے نا، اسمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ لم یتسنہ تو وہ متعفن نہیں ہوا، وہ بدبودار نہیں ہوا۔ وانظر اور دیکھیے، الی حمارک الی طرف، حمار گدا، کا اپنا،
وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، وَلِنَجْعَلَكَ، اور بنائیں گے ہم آپ کو آیتن، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائیں گے۔ وانظر، دیکھیے، الی العظام، عظام ہڈیاں، وہ جو گدھا ہے مر گیا اور عرصہ گزرنے کے بعد گوشت گل سڑ گیا اس کا اور اس کی ہڈیاں بکھر گئیں، تو وانظر، دیکھیے، الی العظام، ہڈیوں کی طرف، کیف، کیسے، ننشزها، ہم ان کو جوڑتے ہیں، کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثم، پھر، نکسوها، ہم پہناتے ہیں اس پہ، لحما، گوشت، ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس پر گوشت پہناتے ہیں یا چڑھاتے ہیں۔ فلما، پس جب، تبینہ، خوب یہ بات واضح ہو گئی، تبینہ، خوب یہ بات واضح ہو گئی، لہو، ان کے سامنے، قال، تو فرمانے لگے، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، علی، پر، کلی، ہر، شیء، چیز، قدیر، قدرت رکھنے والا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا۔ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے، یہ واقعہ پچھلی آیت کی مزید تفصیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، اور اس نے اس کی بڑی غلط تعویل کی، اور غلط تعویل یہ کی کہ جو آدمی زندہ تھا اسے مار دیا، جس کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا کہ اس کو سزائے موت دینی ہے، اس کو چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو پکڑا اور پکڑ کر سزا دی اور مار دیا۔ تو اس پر پھر ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دلیل دی، جس پر وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کی دلیل، اس کا جو طرز عمل تھا وہ غلط تھا، اس کا جو استدلال تھا غلط تھا، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، جو زندہ ہے اس کو چھوڑ دیا، بھائی وہ تو پہلے ہی زندہ ہے۔ ایک زندہ آدمی ہے، اس کے بارے میں صرف یہ فیصلہ کیا کہ اس کو موت کی سزا دینی ہے، اس کو موت کی سزا نہیں دی، اس کو چھوڑ دیا، زندہ کو زندہ چھوڑ دیا، اس میں کمال کیا ہوا؟ تو پہلے ہی زندہ ہے نا، اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اب اس آیت میں جو واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، زندہ کو موت دینا اور موت کو زندہ کرنا وہ یہ ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک آدمی زندہ ہے، اسی پہ موت آتی ہے، اب اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کو میں موت دے رہا ہوں، پھر اسی کو زندہ کر رہے ہیں، اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مردے کو بھی زندہ میں ہی کرتا ہوں، زندہ کو موت میں دیتا ہوں اور مردہ کو زندہ میں کرتا ہوں۔ اس نے زندہ کو زندہ چھوڑ دیا، اور دلیل کیا دینے لگا؟ دیکھو، یہ اس کو موت آنی تھی، اس کو میں نے زندگی دے دی، حالانکہ وہ تو زندہ ہے۔ اب واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ بڑا محیر العقول واقعہ ہے، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کی بنا پر بعد میں جو یہود ہیں انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بہت زیادہ عظمت دی، اتنی عظمت دی کہ کہنے لگے عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس بنا پر یہود شرک میں مبتلا ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس تشریف لائے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب بخت نصر حکمران تھا،
تو اس نے بیت المقدس بالکل تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، علاقوں کے علاقے، بستیوں کی بستیاں تباہ، اور لوگ مر گئے تھے اور لاشیں نہ بے گور و کفن پڑی ہوتی تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے نہ گزر ہوا، وہاں تشریف لائے، کئی لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھیں، ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو زندہ کریں گے، وہ دیکھو نا ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، یہ ان پر دوبارہ ان کا صحیح سلامت زندہ ہونا یہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان کا سوال انہی پہ اپلائی کیا، وہ اس طرح کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، اپنی وہ انہوں نے سواری وغیرہ جو تھی، تھوڑا بہت کھانا وغیرہ بھی تھا، کہیں سواری باندھ دی، کھانا پاس رکھا، چلو تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، لیٹے تو اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کر دی، اور موت طاری ہوئی، اور یہ موت رہی 100 سال تک ان کے اوپر۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں صراحتاً، اس میں کوئی مبالغہ اور کوئی اس میں افسانوی بات نہیں ہے، 100 سال تک ان پر موت طاری رہی۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ کو محفوظ کر دیا۔ اس دوران کافی عرصے کے بعد، یعنی کوئی 60-70 سال کے بعد، پھر ایسی اقوام آئیں جنہوں نے پھر نئے سرے سے بیت المقدس کو آباد کیا، اور آباد کرنے کے بعد وہ جگہ پہلے کی طرح بھرپور آبادی وہاں پر ہو گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب اٹھے ہیں تو پہلا تصور تو ذہن میں یہی ہے کہ میں لیٹا تھا، آنکھ لگ گئی ہے، تو کافی لمبی آنکھ لگ گئی، 8-10 گھنٹے گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا، ہاں بھائی عزیر کچھ کتنا وقت گزر گیا ہے؟ آرام کرنے لیٹے تھے، کہا اللہ میاں 1 دن گزر گیا ہوگا، آدھا دن گزرا، اتنا ہی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 دن آدھا دن نہیں گزرا، تم پر 100 سال گزر چکے ہیں۔ 100 سال گزر چکے ہیں۔ 100 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے 100 سال۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ اور نمونے ان کو دکھائے۔ نمونے یہ دکھائے کہ وہ کھانا جو 100 سال پہلے وہ اپنے ساتھ پانی اور کھانا ان کے پاس تھا، کھانا کیا ہوگا، مسافر، اور وہ پرانے زمانے کا مسافر، کوئی روٹی ہوگی ایک آدھ کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو صحیح ہے روٹی، بالکل روٹی کھانا صحیح ہے، پانی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب اس سے یوں لگ رہا تھا کہ میں ابھی سویا تھا، ابھی اٹھ گیا ہوں، وہی کھانا ہے۔ 100 سال گزر گئے تو اس کا تو نام و نشان کہاں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس ایک چیز اور بھی تھی، وہ کیا تھا؟ تمہاری سواری گدھا، دیکھو کہاں ہے۔ اب دیکھا کچھ فاصلے پر تو کچھ ہڈیاں سی بکھری ہوئی تھیں، وہ سیدھا سی ہوئیں، میں تمہارا گدھا ہی ہے جس پر تم سوار ہو کے یہاں آئے تھے۔ تمہارا سوال یہ تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، دیکھو اب میں دکھاتا ہوں کیسے زندہ کروں گا میں لوگوں کو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان ہڈیوں کو جوڑنا شروع کیا۔ ہڈیاں جڑیں، یعنی جانور کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ پورا ڈھانچہ تیار ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا، اور گوشت چڑھانے کے بعد اللہ رب العزت نے کھال وغیرہ چڑھا کر اس جانور کو پورا مکمل پہلی شکل کے اندر زندہ فرما دیا۔ میں اس طرح میں مردوں کو قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ عزیر علیہ السلام جب باہر نکلے ہیں تو جہان آباد ہے، بالکل 100 سال پہلے والا تصور تو بالکل ہی ختم، یہ بالکل نئی دنیا ہے۔ خیر انہیں تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کیونکہ تو 100 سال پرانے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ملتے ملاتے کہیں کھوج ملتے پتہ لگا کہ ان کے خاندان کے کچھ جو لوگ ہیں نا وہ ابھی ہیں۔ ان سے جب دعا سلام ہوئی تو عزیر علیہ السلام کہنے لگے میں تو عزیر ہوں، اللہ کا نبی۔ وہ تو ہماری نسلوں میں آئے تھے کبھی، وہ تو ہمارے باپ دادوں کے زمانے میں ابھی آئے تھے کبھی۔ تو عزیر علیہ السلام فرمانے لگے میں وہی ہوں۔ اب لوگ پہلے یقین نہ کریں، پھر انہوں نے بہت سی علامات ان کو بتائیں، بہت سے نشانیاں ان کو بتائیں۔ ان علامات اور ان نشانیوں کی بنیاد پر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔
یہاں سے پھر ان کی جو شخصیت تھی نا بنی اسرائیل کے اندر وہ بڑی ہی قداور ہو گئی. نبی تو ویسے بھی بہت قداور ہوتا ہے لیکن ایسے واقعے کے بعد. اچھا اس دوران جو تورات تھی دنیا سے مٹ چکی تھی، لیکن عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو تورات زبانی یاد تھی. انہوں نے کہا میں تمہیں تورات بتاتا ہوں. تورات کیا تھی؟ پوری تورات یہ تھی. اب ظاہر پرانے کچھ صاحب علم تھے لوگ، انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ بڑی حد تک صحیح محسوس ہو رہی ہے. تو یہ واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا. بے شمار اسباق ہیں انسانوں کے لیے کہ اللہ رب العزت جس چیز کو سلامت رکھنا چاہیں صدیوں سلامت رہے، 100 سال سلامت رہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو سلامت نہ رکھنا چاہیں تو اپنی طبعی حالت میں چند دن کے بعد چند ماہ کے بعد وہ بکھر جائے. عزیر علیہ السلام کو سلامت رکھنا چاہا تو 100 سال تک سلامت رکھا، صحیح سلامت. جب اٹھے ہیں تو انہیں بالکل محسوس نہیں ہوا کہ 100 سال پہلے والا عزیر ہوں میں. وہ تو اللہ تعالیٰ کو یہی کہہ رہے ہیں یا اللہ آج صبح تھی شام ہو گئی، بس ایسا ہی کچھ ہے، صبح ایک دن کی بات ہے، آدھا دن کی بات ہے. وہ یہی سمجھ رہے ہیں، یعنی انہیں کوئی اپنے اندر ایسی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی کہ جس سے لگتا ہو کہ 100 سال پرانی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جو لباس انہوں نے جیسا کا تیسا پہنا ہوا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی ہوگا. لباس بہرحال ایک دن میں خراب نہیں ہوتا، تو وہ یہی سمجھے ہوگے کہ وہی لباس پہنا ہوا ہے، وہی سب کچھ، اٹھ کے بندہ بیٹھتا ہے صحیح سلامت، کھانا صحیح سلامت. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب انسانوں کو زندہ فرمائیں گے قیامت کے دن تو وہ کیسے فرمائیں گے. بندہ کہتا جی اچھا اگلی آیت میں نے ایک مثال اور آ رہی ہے، وہ اس سے بھی عجیب ہے یہی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو زندہ فرمائیں گے. اب سوال یہ ہوتا ہے نا کہ جو انسان مرے ہیں نا تو ان کی حالت مختلف ہوتی ہے. کوئی طبعی طور پہ مرا ہے زمین کے اندر دفن ہو گیا، ٹھیک ہے. کوئی ایسا مرا ہے کہ اس کا وجود ٹکڑوں میں بٹ گیا، کوئی ٹکڑا کہاں، کوئی ٹکڑا کہاں، کوئی ٹکڑا. مثال کے طور پر کوئی آدمی اس کی لاش کو جانور کھا گئے، بھائی ایک بازو ایک جانور کھا گیا، ایک بازو دوسرا جانور کھا گیا، اور ٹانگ کسی اور کے حصے میں آ گئی. بسا اوقات پانی میں ڈوبتا ہے تو مچھلیاں جو ہیں اس کا وجود نوچ کے کھا جاتی ہیں. کچھ کہیں چلا گیا، کچھ کہیں چلا گیا. اگلی آیت میں جو مثال آ رہی ہے وہ ایسی ہی ہے. بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے انسانوں کو زندہ کرنا قیامت کے دن کوئی مشکل نہیں، یہ اس کی قدرت ہے. ایک مثال دکھا دی، بلکہ میرا خیال ہے ہم اگلا بھی پڑھ ہی لیتے ہیں، وہ بات اکٹھی چل رہی ہے تو ایک ہی سیکوینس میں. وَإِذْ اور جب قال فرمایا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وَإِذْ قال ابراہیم اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھلائیے، کیفا کیسے، تحیی آپ زندہ فرمائیں گے، الموتا مردوں کو. ارینی کیف تحیی الموتا، مجھے دکھائیے آپ قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوا کیا، لم تؤمن تمہیں یقین نہیں ہے، اولم تؤمن کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے، تمہارے اس بات پر ایمان نہیں ہے. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن میں چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ پکڑو، اربعتن 4، من الطیر پرندے، 4 پرندے لو، فصرہن اور ان کو مانوس کر لو، الیکا اپنے ساتھ، فصرہن الیک ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو. ثم پھر، اجعل ڈال دو یا رکھ آؤ، علی پر، کلی ہر،
جبل پہاڑ، منہن ان کا، جزءا حصہ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پہ رکھاؤ، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھاؤ، ثم پھر ادعوہن ان کو بلاؤ، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک آئیں گے وہ تمہارے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے، سعی سے ہے نا سعی دوڑنا، پھر وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، وعلم اور جان رکھو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں، کافی بات واضح ہو گئی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا سوال یہ تھا کہ اللہ آپ قیامت کے دن لوگوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان نہیں اس پر؟ کہا ہے، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عام آدمی، اس نے صرف ماننا ہوتا ہے، ایمان لانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان بالغیب ہو۔ ایک ہوتا ہے نبی، اس نے جب لوگوں کے سامنے جانا ہے، دعوت دینی ہے، لوگ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، جھوٹ بولتا ہے، ایسے ہی فضول باتیں کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو پھر نبی کہتا ہے تم تو اپنی جہالت کی بنا پر انکار کر رہے ہو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بہت سے مناظر آنکھوں سے دکھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، جنت جہنم دکھائی گئی۔ دنیا کہے گی کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، حضور فرمائیں گے کہ بھائی تم تو زبانی کلامی انکار کر رہے ہو، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ تو انبیاء علیہم السلام کو نا عام انسانوں سے ہٹ کر مشاہدات کروائے جاتے ہیں، تاکہ وہ کہے میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ ہم انشاءاللہ 7ویں پارے میں پڑھیں گے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کے عجائبات دکھائے، ابراہیم علیہ السلام کو، کیوں؟ تاکہ کل یہ نبی جب لوگوں کے سامنے جائے تو انہیں کہے میں آنکھوں سے دیکھ کے آؤں۔ اسی نبی کو شاہد بھی کہا جاتا ہے، نبی شاہد ہوتا ہے کس چیز کا؟ اور میں آنکھوں دیکھا وہ گواہ ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے سامنے یہ ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ منظر پھر دکھایا۔ منظر کیا؟ اچھا چلیں، اطمینان چاہتے ہیں نا، تو ایسا کریں کہ 4 پرندے لیں اور ان کو مانوس کر لیں۔ مانوس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جب آواز دیں وہ پرندہ بھاگا آئے، ہو جاتا ہے ایسا، انسانوں کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزر گیا، وہ پرندے مانوس ہو گئے، جس کو بلائیں بھاگا آئے، جس کو بلائیں اڑتا ہوا آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کو ذبح کرو۔ ذبح کر کے ان کا جو جسم ہے وہ مختلف حصوں میں بانٹ دو، سریاں ایک جگہ، پنجے ایک جگہ، پر ایک جگہ، گوشت ایک جگہ، ہڈیاں ایک جگہ۔ اب ایک پہاڑی پر سریاں رکھاؤ، ایک پر پنجے رکھاؤ، ایک پر گوشت رکھاؤ، ایک پر ہڈیاں رکھاؤ، ایک پر رکھاؤ، ہو گیا۔ اب یہ بکھر گئے، سریاں کہیں پڑی ہیں۔ پہاڑ کا مطلب دور دور ہی ہوگا، یہ تو نہیں ہے ادھر ادھر ادھر، نہیں، پہاڑ کا مطلب تو پھر ہو سکتا ہے میٹر کلومیٹر کے حساب سے بھی کچھ ہو۔ تو رکھا ہے، کوئی پرندہ کہاں، کوئی کہاں، کس کا کہاں۔ فرمایا اب کسی ایک پرندے کو آواز دو۔ یا اللہ، میں کس کو آواز دوں؟ پرندہ تو رہا ہی نہیں، یا تو سریاں ہیں، یا پنجے ہیں، یا گوشت ہے، یا ہڈیاں ہیں، یا پر ہیں، پرندہ تو رہا ہی نہیں، آواز دو۔ چلیں، اللہ کا حکم ہے، ایک پرندے کو آواز دی، جس کو آواز دی اس کی سری ایک جگہ سے اٹھی، پنجے دوسری جگہ سے، ہڈیاں تیسری جگہ سے، گوشت، پر، وہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہوئیں، اور وہ پرندہ جو ہے وہ دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ پھر دوسرے کو آواز، پھر تیسرے کو آواز، پھر چوتھے کو آواز۔ 4 پرندے تھے نا، تو وہ پرندے جس جس کو آواز دیتے تھے، اڑنے والا ہے تو اڑ کے آ رہا ہے، چلنے والا ہے تو چل کے آ رہا ہے۔
وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان رکھو اللہ غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ تو یہ انسانوں کے مختلف سوالات ہوتے ہیں، کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کیسے ممکن ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی، لہٰذا اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں رہا کہ قیامت والے دن اللہ کیسے زندہ کریں گے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ زندہ کر کے کریں گے کیا، اب اس کی تیاری کرو۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، تو میں سمجھا دیا، ہر طریقے سے سمجھا دیا۔ زندہ انسان کے اوپر موت طاری کر کے اس کو پھر زندہ کر کے دکھا دیا، جانور کی ہڈیاں بکھر گئیں ان کو سمیٹ کر دوبارہ وہ زندہ کر کے دکھا دیا، مختلف حصوں میں بٹے ہوئے جانور ان کو دوبارہ جوڑ کر دکھا دیا۔ اب یہ بات تو کھل کے سمجھ آ گئی کہ انسان کسی بھی حالت میں ہوگا، کسی بھی انداز میں ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس کو زندہ فرمائیں گے۔ اس بات کو اب چھوڑو، اب آگے ہو کہ زندہ کر کے کریں گے کیا بھائی، پھر اس زندگی کا حساب لیں گے۔ چلو اب اس کی تیاری کرو، اب اس کی تیاری کرو۔ اب انشاءاللہ اگلی آیات تیاری ہی ہیں، پچھلی بھی آیات تیاری ہی تھیں، اگلی آیات بھی تیاری ہی ہیں۔ بس اب ترجمہ کر لیتے ہیں، سارا مفہوم واضح ہو گیا۔ او کالذی مر علی قریہ، یا جیسا کہ وہ شخص جس کا گزر ہوا ایک بستی پر، وہی خاویہ، اور وہ بستی گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، وہ بستی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، یہ اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکانات، عمارتیں منہدم ہوئی پڑی تھی، گری پڑی تھیں، تباہ و برباد ہوئی پڑی تھیں، تہ و بالا بھی کہتے ہیں، تہس نیس بھی کہتے ہیں۔ قال، فرمانے لگے، انا یحیی، کیسے زندہ فرمائیں گے، ہذہ، ان بستیوں کو، اللہ بعد موتہا، ان کی مرنے کے بعد۔ ظاہر بستیاں تو نہیں زندہ ہوں گی، بستی والے زندہ ہوں گے۔ فاماتہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، 100 عام، 100 سال، ثم بعثہ، پھر اللہ نے ان کو زندہ فرمایا۔ قال، پوچھا، کم لبثت، ہاں جی کتنا ٹائم گزرا؟ قال، فرمانے لگے، لبثت یوما او بعض یوم، مجھے لگتا ہے ایک دن یا آدھا دن، بس اتنا ہی ٹائم گزرا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل لبثت، بلکہ آپ رہے، 100 عام، 100 سال، آپ 100 سال اسی حال میں رہے۔ فانظر، دیکھیے، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، اور پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ متعفن نہیں ہوا، بدبودار نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھیے اپنے جانور گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائیں گے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھو ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، وہ جانور کی ہڈیاں، کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، دیکھو پھر ہم کیسے اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب یہ بات ان کے سامنے خوب واضح ہو گئی، قال، تو فرمانے لگے، اعلم، مجھے یقین آ گیا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ صوفیاء کے ہاں، اہل تصوف کے ہاں، اب یہ جو اعلم میں جان گیا نا، یہ ہے حق الیقین، یہ حق الیقین کی کیفیت چلی گئی۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ باہر آگ لگی ہے، تو مجھے ایک چیز کا علم ہوا، میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن کسی سے معلوم ہوا۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، عین الیقین کا مطلب ہوتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، یہ اس سے بھی اگلی سٹیج ہے۔ ایک ہے کسی سے سننا، ایک ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یہ اس سے بھی اگلی سٹیج ہے۔ ایک ہوتی ہے اس سے بھی اگلی سٹیج، اور وہ ہوتی ہے حق الیقین۔ حق الیقین کا مطلب ہے کسی سے سنا ہے تو ممکن ہے جھوٹ ہو، اپنی آنکھوں کا دیکھا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بات اب سامنے آئی ہے، آنکھوں کا دیکھا جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اسے کہتے ہیں حق الیقین، اسے حق الیقین۔ تو اعلم، اب علم کی یہ جو شکل ہے، یہ ہے حق الیقین کی۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک نبی کا یقین کس درجے کا ہوتا ہے۔ یہ مناظر جب انبیاء دیکھتے ہیں، ان پر بیتتی ہے، ان کے سامنے آتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کا جو یقین ہوتا ہے پھر وہ کس درجے کا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے خلاف پوری دنیا ہوتی ہے، پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ اکیلا کھڑا کہہ رہا ہوتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ کبھی بھی دنیا سے متاثر نہیں ہوتا، نبی کبھی بھی دنیا سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب اتنے لوگ اکٹھے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، ہو سکتا میں غلط ہوں، نہ۔ نبی کا جو یقین ہوتا ہے وہ حق الیقین کے درجے کا ہوتا ہے، کہ تم جو بات کہہ رہے ہو سکتا ہے کسی نے کہی ہو تو سن لی، ہو سکتا ہے آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہے ہو، لیکن میرا جو یقین ہے وہ ان سب سے اوپر کے درجے کا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کا یقین دلایا گیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی ارینی، میرے رب مجھے ذرا دکھلائیے، کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے۔ قال اولم تؤمن، کہ ابراہیم کیا تمہارا یقین نہیں ہے اس پر؟ قال، فرمایا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، چلو پھر 4 پرندے لو، فصرہن الیک، انہیں مانوس کر لو اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر ان کا حصہ ایک ایک ٹکڑا ان کا ایک پہاڑ پر رکھاؤ، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، وعلم، اور جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ انتہائی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔